مفتی صاحب، جیسا کہ مشاہدے میں آتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ روزے کی حالت میں گرمی کے سبب کئی بار غسل کرتے ہیں، بعض لوگ بھیگا کپڑا سر پر ڈالتے ہیں۔ تو زید کا کہنا ہے کہ روزہ دار کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کیا زید کا یہ قول درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا آفتاب احمد اشرفی صاحب، آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ روزہ کی حالت میں بار بار نہانا، بھیگا کپڑا سر پہ ڈالنا، پانی سر پہ ڈالنا، کپڑا بھگانا، یہ سب جو ہے جائز ہے یا مکروہ ہے؟ بہرحال اس کے متعلق احناف کے قول میں بھی تفصیل ہے نا، اور اس کا حکم حدیث شریف کے مطابق کیا ہے، فقہا نے کیا فرمایا ہے، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ روزہ کی حالت میں گرمی کے سبب یا پیاس لگنے کے سبب غسل کرنا، بھیگا ہوا کپڑا ڈالنا فقہائے احناف کے مختار قول کے بنا پر جائز ہے۔ مصنف عبد الرزاق نے جو حدیث روزہ دار کے حمام یعنی غسل خانہ میں داخل ہونے کے ممانعت کے متعلق جو ہے ذکر کیا ہے، مصنف عبد الرزاق میں جو حدیث جو ہے غسل خانہ میں داخل ہونے کے متعلق مذکور ہے وہ ضعیف ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں باب و اغتسال الصائم کے تحت لکھا ہے، قال بعضهم کانہ یشیر الی ذوف ما روی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ من النہی من دخول الصائم الحمام، واخرجہ عبد الرزاق وفی اسنادہ ضعف۔ یعنی بعض علماء نے کہا کہ امام بخاری کے اس قول میں اس روایت کے ضعف ہونے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزہ دار کے لیے حمام یعنی غسل خانہ میں داخل ہونے کا ممنوع ہونا مذکور ہے نا۔ امام عینی نے عمدۃ القاری میں روزہ کی حالت میں غسل کرنے کے متعلق فقہائے احناف کے مذہب کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، احناف کا مختار مذہب یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے غسل کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اس کو امام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ اس پر صاحب واقعات نے تنبیہ کی ہے۔ روضہ اور جوامع الفقہ میں مذکور ہے کہ روزہ کی حالت میں گرمی کے سبب غسل کرنا ہے نا، کپڑا بھگانا، سر پر پانی بہانا مکروہ نہیں ہے۔ یہ احناف کا مذہب بیان کیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ذریعہ حضرت ابو بکر ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے بعض اصحاب فرماتے ہیں، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالارض یصب علی راسہ الماء وہو صائم من الحر او العطش، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ارض میں روزہ کی حالت میں گرمی یا پیاس کے سبب اپنے سر مبارک پر پانی بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مصنف میں ہے، کان ابن سیرین لا یرا باسن ایب اللہ صوب ویلقی علی وجہی، یعنی ابن سیرین کپڑا کو تر کر کے اپنے چہرے پر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس نے کہا کہ میرا ایک بڑا ٹب تھا جس میں روزہ کی حالت میں گھسا رہتا تھا پانی میں گرمی کے سبب۔ دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا ایک ٹب تھا، جب مجھے گرمی لگتی تو میں اس ٹب میں جا کر گھس جاتا گرمی سے بچنے کے لیے۔ ان تمام روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ دار کے لیے گرمی کے سبب سے غسل کرنا، بھیگا ہوا کپڑا جو ہے ڈالنا مکروہ نہیں ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روزہ سے تنگ آنے اور روزہ رکھنے میں پریشانی کو ظاہر کرنے کے غرض سے پانی میں گھسے رہنے، سر پر پانی بہانے اور بھیگا ہوا کپڑا سر پر ڈالنے کو مکروہ قرار دیا۔ امام اعظم نے کن صورت مکروہ قرار دیا؟ جبکہ جو ہے نہانے کا، بھیگا کپڑا ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ سے جو ہے تنگ آنے کو ظاہر کرنا ہے، تب یہ مکروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو تضرع اور عاجزی ظاہر کرنے اور کمزور لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے جواز کو بیان کرنے پر محمول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرمی کے سبب سے اپنے سر پہ پانی بہایا ہے
ہے نا، تو ان کو امام احمد بن حنبل نے اس بات پر محمول کیا تھا کہ آپ نے ایسا کر لیا تاکہ کمزور لوگوں پر جو ہے شفقت ہو جائے، وہ لوگ بھی گرمی میں جو ہے پانی سر پر ڈال لیں، اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اب آخری سوال یہ ہے کہ زید کا کہنا ہے کہ سحری کھانے میں برکت یہ ہے کہ جو شخص سحری کھاتا ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے اور رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ کیا زید کا یہ قول درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا آفتاب احمد اشرفی، یہ بات مشہور ہے کہ سحری میں برکت ہے نا، اور یہ مسلم بھی ہے، لیکن زید جو سحری میں برکت ہونے کا معنی بیان کیا ہے یہ معنی درست نہیں ہے نا۔ ائمہ کرام فقہائے اعظام نے اس حدیث شریف کا سحری میں برکت ہونے کا جو معنی بیان کیا ہے وہ معنی اور ہے، جو زید نے بیان کیا ہے یہ معنی نہیں ہے۔ زید نے سحری میں برکت کا جو معنی بیان کیا ہے وہ غلط ہے نا۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی تم لوگ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے نا۔ علماء کرام نے سحری میں برکت ہونے کے چند معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی سحری میں برکت ہونے کا یہ ہے کہ سحری کے تھوڑے کھانے میں اس طرح برکت حاصل ہوتی ہے کہ تھوڑا کھانا روزہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، یہ سحری میں برکت کا مطلب ہے۔ اس معنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلالت کر رہا ہے کہ لو بذرعۃ من الماء او بتمرہ، یعنی تم سحری کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہو، اگرچہ ایک چھوارا ہو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ سحری میں برکت کا یہی معنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی یا ایک چھوارا ہو۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ سحری میں برکت ہونے کا معنی یہ ہے کہ سحری کھانے کا کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی پرسش نہیں ہے، بس سحری کھانا آخرت میں کسی بھی طرح نقصان اور ضرر پہنچانے والا نہیں ہے۔ صاحب فردوس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ثلاثۃ لا یحاسب علیہا العبد، اکلۃ السحر والفطر علیہ وما اکل مال اخوان، یعنی تین کھانے کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہے، سحری کھانا، افطار کھانا اور وہ کھانا جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کھایا جائے، تو یہ تین کھانے کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے سحری میں برکت ہونے کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ سحری کرنے سے دن میں روزہ رکھنے اور دیگر نیک کام کرنے میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ جو آدمی سحری کر لیتا ہے تو پورا دن آسانی سے روزہ رکھتا ہے اور روزہ کے سب سے نڈھال نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو سحری نہیں کرتا ہے وہ نڈھال ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو لہذا سحری میں برکت کا معنی یہ ہے کہ سحری کرنے کے سبب سے روزہ رکھنے میں تقویت حاصل ہوتی ہے، دیگر اذکار کرنے میں تقویت حاصل ہوتی ہے۔ بعض علماء کرام نے بیان کیا کہ سحری سے مراد رخصت اور صدقہ ہے۔ سحری میں برکت سے مراد کیا ہے؟ رخصت اور صدقہ ہے، کہ پچھلی امتوں کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا جائز نہیں تھا، امت محمدیہ کے لیے یہ سحری رخصت اور صدقہ ہے جو افطار کے کھانے پر زائد ہے۔ یہ سحری میں برکت کا معنی ہے، ان علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ بعض علماء کرام نے سحری میں برکت ہونے کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ سحری کرنے کے سبب رات کی آخری گھڑی میں جو مقبولیت والی گھڑی ہے، سحری کرنے والوں کو ذکر الہی، نماز، استغفار وغیرہ اعمال صالحہ کا کرنا نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص سحری کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ سحری کرنے کے لیے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونا ہوگا، اور رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور
وہ مقبولیت والی گھڑی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ، 3 حصہ میں سے آخری حصہ باقی رہتا ہے تو رب تبارک و تعالی اپنی رحمت کا نزول یا توجہ خاص یہ دنیا والوں کی طرف فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ ہوتی ہے دنیا والوں کی طرف، اور اس وقت جو بھی ذکر کیا جائے گا، جو بھی تسبیح پڑھی جائے گی، جو بھی نماز پڑھی جائے گی، وہ نماز مقبول ہوگی، ہے نا، تسبیح پڑھنا مقبول ہوگا۔ اور جو شخص سحری کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھے گا، جو مقبولیت والی گھڑی ہے، اور اس گھڑی میں اس کو نماز پڑھنا نصیب ہوگا، بسم اللہ پڑھنا نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا نصیب ہوگا، نماز اور استغفار بھی پڑھے گا وہ، تو یہ تمام چیزیں اس کو سحری کھانے کے سبب سے حاصل ہوں گی، ہے نا۔ تو یہ سحری میں برکت کا معنی ہے۔ اور جو شخص کے سحری نہیں کھائے گا تو وہ رات کے آخری حصے میں بیدار نہیں ہوگا۔ تو رات کے آخری حصے میں جو ذکر کی فضیلت ہے، نماز پڑھنے، استغفار کرنے کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہو پائے گی۔ تو لہٰذا ان علماء کے قول کے مطابق سحری میں برکت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص سحری کرتا ہے اس کو رات کے آخری حصے میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، اعمال صالحہ اس کے حصے میں آتا ہے، تو لہٰذا یہ سحری اس کے لیے برکت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں جو آیا ہے کہ سحری میں برکت ہے، تو اس کا معنی علماء نے یہی بیان کیا۔ تو زید کا یہ معنی جو ہے درست نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، آج آپ نے سنا کہ روزے کی حالت میں بار بار غسل کرنا اور مسواک کرنا کیسا ہے، جسے مفتی صاحب قبلہ نے بڑی ہی آسان فہم لفظوں میں اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ وہ مسائل ہیں جو بارہا ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان جن کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور اس میں صحیح قول کیا ہے اس کو مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی اور اپنے دوستوں کی اصلاح فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔